السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری دنیا میں صرف دو لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن کو دیکھ کر تم بھی اللہ سے مانگ سکتے ہو، جن پر حسد بھی جائز ہے، رشک بھی جائز ہے۔ اور وہ کون سے ہیں؟ پہلا وہ انسان ہے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ دی ہے، جس کو اللہ نے قرآن مجید کا علم دیا ہے، قرآن مجید کی مہارت دی ہے۔ وہ صبح و شام اس کی تلاوت کرتا ہے، وہ لوگوں کو پڑھاتا ہے، اس کی دن کی گھڑیاں، رات کی گھڑیاں قرآن مجید کے ساتھ گزرتی ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بندے کو دیکھ کر تم اللہ سے دعا کرو، رشک کرو، حسد بھی کرو کہ اللہ مجھے اس سے بہترین عطا فرما، اللہ مجھے بھی حافظ قرآن، عالم قرآن اور بعمل انسان بنا۔ ایک ایسا بندہ ہے جس کو دیکھ کر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مال کی دولت سے نوازا ہو اور وہ دن رات اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، وہ اس کو نیکیوں میں صرف کرتا ہو، وہ یتیموں مسکینوں کا خیال رکھنے والا ہو، تو میرے نبی نے فرمایا یہ دوسرا بندہ ہے جس کو دیکھ کر تم رشک کرو، جس کو دیکھ کر تم حسد کر سکتے ہو، اور جس کو دیکھ کر تم دعا مانگ سکتے ہو، جس کو دیکھ کر تم تمنا کر سکتے ہو کہ اللہ مجھے بھی ایسا ہی مال عطا فرما کہ دن رات تیری راہ میں خرچ کروں، تیرے بندوں کا خیال رکھوں۔ کیونکہ باقی چیزیں تو ایسی ہیں جو دنیا کی زیب و زینت کے لیے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہیں، جیسے ہی انسان آنکھ بند کرے گا تو سب کچھ اس سے غائب ہو جانا ہے۔ لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو اس کو دنیا میں بھی فائدہ دیتی ہیں، اس کو آخرت میں بھی فائدہ دیتی ہیں۔ دنیا میں بھی اس کی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے عزت بڑھاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت بڑھائے گا۔ جی تو آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانبیاء کا رکوع نمبر 5۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتَيْنَا ہم نے دی ابراہیم علیہ السلام کو رشدہ اس کی سمجھ بوجھ من قبل پہلے سے، یعنی پیچھے ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ کیا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ پچھلے رکوع میں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے پہلے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے پہلے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو سمجھ بوجھ عطا کی تھی۔ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ اور ہم تھے بھی اس ابراہیم علیہ السلام کو عالمین جاننے والے۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کے ہر پہلو سے واقف تھے، ہم ان کی ہر بات سے واقف تھے، اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات بڑی پسند آئی جو اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں کہ اس جب قال اس نے کہا لأبیہ اپنے باپ سے، وقومہ اور اپنی قوم سے، ما هذه التماثیل کیا ہیں یہ ساری تصویریں، تماثیل یہ ساری مورتیاں، التی وہ جو انتم تم ہو، لہو جن پر عاکفون اعتکاف کرنے والے، مجاور بن کر بیٹھنے والے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا یہ ساری مورتیاں کیا ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے رہتے ہو، جن کی تم حفاظتیں کرتے ہو اور جن کے آگے اپنے سر جھکاتے ہو اور جن سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، یہ سب کچھ کیا ہے، کیوں کرتے ہو ایسا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا وجدنا ہم نے پایا آباءنا اپنے آباء و اجداد کو، لہا ان کی، عابدین عبادت کرنے والے۔ ہم نے اپنے باپ دادا کو دیکھا تھا کہ وہ ان مورتیوں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ قال لقد کنتم انتم آباؤکم فی ضلال مبین۔ قال اس ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقیناً تحقیق کنتم تم ہو، انتم تم آباؤکم اور تمہارے آباء و اجداد، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں۔
یعنی انہوں نے ایسا جواب دیا جو کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے وہی کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے باپ دادا غلط کیا کرتے تھے، تو لہٰذا تم بھی غلط کر رہے ہو جس سے تم گمراہ ہو رہے ہو۔ یعنی دلیل وہ ہونی چاہیے جو قرآن و حدیث سے ہو، دلیل ہمارے آباء و اجداد کے قصے نہیں ہیں، ہمارے آباء و اجداد کی رسم و رواج نہیں ہیں۔ اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قالوا انہوں نے کہا اجئتنا کیا تو ہمارے پاس لایا ہے، بالحق کی کوئی حق بات، کوئی سچی بات، کوئی حقیقی بات، ام انت من اللاعبین یا پھر تو کھیلنے والا ہے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ کیا تم ہمیں اس سے کوئی بہتر بات بتا سکتے ہو یا پھر تم صرف ہم سے جو ہے وہ کھیل کود کر رہے ہو، صرف ہماری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہو۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ قال اس نے کہا بلکہ ربکم تمہارا رب تو وہ ہے، رب السماوات جو آسمانوں کا رب ہے، والارض اور زمین کا رب ہے، الذی وہ جس نے فطرہن ان کو پیدا کیا ہے، ان آسمانوں کو اور زمین کو، وانا اور میں علی ذلکم اس پر من الشاہدین گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ یعنی اللہ نے مجھے ان لوگوں میں سے بنایا ہے جو اللہ کے بارے میں بندوں کو بتاتے ہیں، جو اللہ کی بتائی چیزوں پر گواہ بنتے ہیں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ۔ وَتَاللَّهِ اور اللہ کی قسم، یہاں پر قسم کے لیے ہے، اور اللہ کی قسم لَأَكِيدَنَّ یقیناً میں ضرور چال چلوں گا، أَصْنَامَكُمْ تمہارے بتوں کی، بعد ان تولوا یہ کہ تم پھر جاؤ، مدبرین پیٹ پھیر کر، یعنی اپنے دل میں انہوں نے خیال کیا، اپنے دل میں سوچنے لگے کہ تم جب یہاں سے جاؤ گے تو یقیناً میں تمہارے بتوں کے ساتھ کوئی چال چلنے والا ہوں۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، بس اس نے بنا دیا ان کو جزازاً ٹکڑے ٹکڑے، پھر جب وہ چلے گئے وہاں سے، اور جیسا کہ حدیث میں ہم نے سنا ہے کہ وہ اپنے میلے پر جایا کرتے تھے، اور جب اپنے میلے پر گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے سے کیا کیا، اس نے ان تمام بتوں کو بنا دیا ٹکڑے ٹکڑے، الا کبیر لہم سوائے ان کے بڑے بت کے، لعلہم الیہ یرجعون شاید کہ وہ اس کی طرف لوٹ سکیں۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا من کس نے فعل کیا ہے هذا یہ بآلهتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ، انه بے شک وہ یعنی یقیناً وہ لمن الظالمین ظالم لوگوں میں سے ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، قالوا انہوں نے کہا سمعنا ہم نے سنا ہے، فتن ایک نوجوان کے بارے میں، یذکرہم وہ ان کا تذکرہ کرتا تھا، مطلب یہ کہ وہ ان بتوں کو برا بھلا کہتا تھا، وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہنے لگے کہ ہم نے ایک لڑکے کا نام سنا ہے جو ان بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا، ان کو برا بھلا کہا کرتا تھا، یقال لہ ابراہیم یقال کہا جاتا ہے لہ اس کو ابراہیم۔ قالوا فأتوا به علی اعین الناس، قالوا انہوں نے کہا فأتوا پس تم لے آؤ بھی اس ابراہیم علیہ السلام کو، علی اعین الناس لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، لعلہم یشہدون تاکہ وہ گواہ بن جائیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے لے کر آؤ اور سارے لوگوں کو بتاؤ کہ اس نے کیا کیا ہے، تاکہ وہ سارے اس بات پر گواہ بن جائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینی چاہیے اور اس نے برا کیا ہے۔ قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراہیم، جب وہ سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے تو اس سب کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کو لائے، قالوا انہوں نے کہا اانت کیا تو نے، فعلت تو نے کیا ہے، هذا یہ بآلهتنا ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم، قال بل فعلہ کبیرہم، قال اس نے کہا بلکہ فعلہ کیا ہے اس کام کو، کبیرہم ان کے بڑے نے، ھذا اس نے، ان کے اس بڑے نے یہ کام کیا ہے، فاسألوہم پس تم ان سے پوچھ لو، یعنی بڑا نہیں بتا رہا تو کم از کم جن کو میں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان سے پوچھ لو، ان سارے بتوں سے پوچھ لو، ان اگر کانوا وہ ہیں ینطقون بولتے، فرجعوا الی انفسہم فقالوا انکم انتم الظالمون،
فرجعوا پس وہ لوٹے الی انفسہم اپنے نفسوں کی طرف، اپنے ذہنوں کی طرف، فقالوا پس انہوں نے کہا انکم بے شک تم خود ہی ظالمون ظلم کرنے والے ہو۔ یعنی جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں، کیونکہ تم تو ساری فریادیں انہی سے کرتے ہو، سب کچھ انہی سے مانگتے ہو، تو اگر یہ تمہیں جواب دیتے ہیں، اگر تمہاری خواہشات کو پورا کرتے ہیں تو پھر تمہیں یہ بھی بتا دیں گے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کس نے کیا ہے۔ لہٰذا وہ سوچنے لگے، انہوں نے اپنے ذہنوں میں سوچنے لگے، تو ان کو سمجھ آ گئی کہ انکم انتم ظالمون، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تم خود ہی ظالم ہو۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر شیطان نے فوراً حملہ کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ پلٹے اپنے سروں پر، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ یقیناً تحقیق علمتا تو جانتا ہے، ما ہؤلاء یہ سارے بت، ما ہؤلاء ینطقون یہ سارے نہیں بولتے۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، قال اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے، افتعبدون پھر کیا تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ ایسی چیزوں کی، ما لا ينفعکم جو نہ تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں، شیئا ذرا بھی فائدہ نہیں دے سکتی، ولا یضرکم اور نہ ہی ذرا بھی تمہیں یہ تکلیف دے سکتے ہیں۔ یعنی پھر تم ایسی چیزوں کے آگے کیوں سر ٹکاتے ہو، کیوں اپنے ماتھے رگڑتے ہو، جو چیزیں تمہارے نہ تو تمہیں فائدہ دے سکتی ہیں اور نہ ہی تمہارا کوئی نقصان کر سکتی ہیں۔ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، اکتاہٹ کا اظہار کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اف ہے تمہارے لیے بھی، یعنی تمہاری سوچ پر بھی، ولما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ سے، یعنی تمہاری ان چیزوں پر جو ہے وہ حیرانگی ہوتی ہے کہ تمہیں کیا ہو چکا ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل کیوں نہیں ہے، تم سمجھتے کیوں نہیں اس بات کو۔ قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، لیکن شیطان نے حملہ کیا اور شیطان نے کہا کہ نہیں، تم تو سیدھے راستے پر ہو، تمہارے باپ دادا آج تک جو کرتے آئے ہیں کیا وہ سارے غلط تھے؟ کیا ان سب نے غلط طریقہ اپنایا ہوا تھا؟ نہیں، تم اس کی بات نہیں مانو، یہ تمہارے دین سے، تمہارے آباء و اجداد کو جو ہے نا وہ تم سے چھیننا چاہتا ہے، ان کی رسم و رواج کو تم سے ختم کرنا چاہتا ہے، تمہاری ذات کو تم سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے کہا، انہوں نے کہا حرقوہ، اس ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو، وانصروا آلہتکم اور اپنے معبودوں کی مدد کرو، یعنی یہ تمہارے معبودوں کو ذلیل کر رہا ہے، لہٰذا اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے والے ہو، اگر تم میں ذرا بھی ہمت اور طاقت اور جرأت ہے تو لہٰذا اپنے معبودوں کی مدد کرو اور ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو۔ قلنا یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم، لہٰذا انہوں نے بہت زیادہ اپنے لوگوں کو بھڑکایا اور بہت بڑی آگ تیار کی، اور جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے کہا اے آگ کونی تو ہو جا بردن ٹھنڈی، و سلامن اور سلامتی والی بن جانا، علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام پر، و ارادوا بہ کیدا فجعلناہم الاخسرین، وارادو اور انہوں نے ارادہ کیا بھی اس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیدن ایک چال چلنے کا، یہ ان کی چال تھی کہ انہوں نے بہت بڑی آگ تیار کی، فجعلناہم پس ہم نے ان کو بنا دیا اخسرین، بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے، یعنی اتنی محنت، اتنی ان کی مشقت جو تھی وہ ساری بیکار چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو ایسا نقصان دیا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، وَنَجَّيْنَاهُ اور ہم نے اس کو بھی نجات دے دی ابراہیم علیہ السلام کو، وَلُوطًا اور ان کے بھتیجے لوط علیہ السلام کو بھی جو ان پر ایمان لائے تھے، إِلَى الْأَرْضِ ایسی زمین کی طرف، الَّتِي بَارَكْنَا جس میں ہم نے برکت رکھی ہوئی ہے، لِلْعَالَمِينَ جہان والوں کے لیے، ہم نے ان کو ایسی سرزمین کی طرف نجات دی جس میں ہم نے تمام جہان والے لوگوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جو انبیاء ہیں وہ فلسطین کی زمین میں آئے ہیں، اور فلسطین کی زمین ہی ایسی ہے جس میں بیت المقدس ہے اور مسجد اقصیٰ ہے، جس میں ایک نماز پڑھنا
جو ہے وہ کئی نمازوں کے برابر اس میں ثواب ملتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ۔ اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کی وہ نیکی، وہ توحید پر کاربند رہنا، وہ توحید کی خاطر اللہ کے لیے وہ آگ کو برداشت کرنا اور ان کی جو ہے وہ باتوں کو برداشت کرنا، اور اللہ کی خاطر انہوں نے جو اتنے زیادہ لوگوں کی باتوں کو برداشت کیا اور خاص کر اپنے گھر والے اور اپنے والد کی باتوں کو برداشت کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم نے ان کو عطا کیا اسحاق علیہ السلام و یعقوب نافلہ، اور زائد، اور جو ہم نے ان کو زائد انعام دیا وہ یعقوب علیہ السلام تھے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی بھی ہم نے ان کو بشارت دی کہ آپ کا ایک پوتا بھی ہوگا، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ان میں سے نیک بنا دیا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو بنا دیا، أَئِمَّةً پیشوا، رہنما بنا دیا، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے حکم کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اور ہم نے وحی کی ان تمام کی طرف، فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اچھے کام کرنے کی، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور نماز کو قائم کرنے کی، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنے کی، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ سارے ہمارے بندے تھے۔ اب یہ دیکھیں اتنے بڑے بڑے پیغمبروں کو اور اتنے بڑے بڑے انبیاء کو اللہ نے کیا کام کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان سے کہا کہ تم نے نیکیاں کر کے آنا ہے، اچھے کام کر کے آنا ہے، اور نماز قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو دنیا میں بھی بہترین انسان بنا دیتی ہیں، اور دنیا میں بھی آپ کو بہتر سے بہتر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے آپ کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبَائِثَ۔ وَلُوطًا، اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے نجات دے دی، اور ہم نے ان کو دی حکماً، حکمت، وعلماً، اور علم عطا کیا، ونجیناہ، اور ہم نے ان کو نجات دی، من القریۃ، اس بستی سے، التی، وہ جو، کانت تھی، تعمل الخبائث، برے کام کرتی تھی، برے عمل کرتی تھی، انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک ان کی جو قوم تھی وہ قوم سوء، برے لوگ تھے، فاسقین، نافرمانیاں کرنے والے۔ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے لوط علیہ السلام کو داخل کر دیا، فی رحمتنا، اپنی رحمت میں، انہو من الصالحین، بے شک وہ صالح لوگوں میں سے تھے، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ انسان جو بھی عمل کرتا ہے، چاہے کوئی چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو، اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کو دیکھتے ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو کر اللہ کے لیے نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو بھی اس کا بہترین اجر عطا فرماتے ہیں۔ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اچھا بن جاؤں، میری نسلیں اچھا بن جائیں، تو سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو بدلنا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر اللہ کی خاطر اخلاص پیدا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کو اخلاص بڑا ہی پسند ہے۔ یہ نبی جتنے بھی ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ مخلص ہو کر اللہ کے لیے قربانیاں کی، اللہ کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا، تو پھر اللہ نے ان کو بہترین نسلیں پیدا کی ان کی نسلوں میں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔